السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ دل سے نکلے ہیں جو لفظ، ناول، مصنفہ مسفرت اشتیاق۔ آئیے تیسری قسط کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ میں نے ان کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر مجھے دیکھا۔ ان کی نگاہیں مجھے ایسی لگیں جیسے ایک ہی پل میں کہیں بہت دور تک سفر طے کر آئی ہیں۔ میں تمہاری بات پر غور کر رہا تھا، تمہاری اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واقعی کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ لکھنا چاہے اور لکھ نہ پائے۔ کہانیاں اس کے پاس آئیں پر لفظ کھو جائیں۔ اب کی بار حیرت سے گمسم ہو جانے کی باری میری تھی۔ میں ایک ٹک حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی یہ کیفیت میں نے اپنے والدین، نانا نانی، بھائی بہن اور دوستوں سب سے شیئر کی تھی، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اسے اس طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ کوئی ایک بھی یہ نہیں جان پایا تھا کہ یہ کیفیت ایک عذاب جیسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم کافی نہیں پی رہی، اس کا مطلب ہے کافی اچھی نہیں بنی۔ وہ ایک پل کچھ ایسا کہتے جس سے مجھے لگتا وہ پرت پرت مجھ پر کھلنے والے ہیں، اور اگلے ہی پل وہ اپنے قول میں واپس بند ہو جاتے۔ آپ نے مجھے بہت مزیدار کافی پلائی ہے اور ساتھ ہی مجھے بہت سارا وقت بھی دیا ہے۔ آپ تو بامربت انسان ہیں، یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہی ہوں، لہٰذا مجھے خود ہی اٹھ جانا چاہیے۔ اپنا کافی کا کپ ایک گھونٹ میں ختم کرتے ہوئے کچھ دیر قبل کے اپنے موڈ اور الجھن کو قصداً نظر انداز کر کے میں بشاشت سے بولی، یہ میری مروت نہیں بلکہ مفاد پرستی ہے۔ تمہارا اگلا ناول یہاں کے بارے میں ہوگا، نام وہی جس کا کہ ہیرو بھی میں ہی ہوں گا، تو اس لیے اپنا جتنا اچھا امپریشن ڈال سکوں اتنا ہی اچھا ہے۔ کچھ سیکنڈز پہلے کا کوئی تاثر اب ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ وہ اب ایک خوش باش، زندہ دل اور خوش انسان تھے۔ میں کرسی پر سے اٹھی تو وہ بھی مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازے کے پاس آ کر مجھے ان کے دیے وہ پھول یاد آ گئے جو کافی پینے کے دوران میں نے میز پر رکھ دیے تھے۔ میں پھول میز پر سے اٹھانے کے لیے فوراً واپس مڑی۔ انہوں نے خاموشی سے مجھے پلٹتے دیکھا۔ میں پھول اٹھا کر واپس ان کے پاس آئی تو ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں یہ پھول بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس وجہ سے مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ سے الجھ کر میں نے بلا وجہ وضاحت کی، مجھے پتہ تھا کہ تم پھول اٹھانے گئی ہو۔ اپنے اندازوں کے درستی پر مسکرا رہا ہوں۔ نہ جانے میرے متعلق انہوں نے کس کس قسم کے اندازے قائم کر رکھے تھے۔ میں خام خواہ ہی حساس ہونے لگی۔ اسکول کی عمارت سے باہر نکل کر ہم گراؤنڈ میں پہنچ چکے تھے۔ پتہ نہیں مجھے آپ سے یہ بات کہنا چاہیے یا نہیں، مگر آپ سے مل کر ہر بار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں آپ کو پہلے سے جانتی ہوں۔ میرا مطلب ہے ایبٹ آباد آنے سے پہلی بار سے لے کر آج تک ہر بار آپ کو دیکھ کر مجھے یہی احساس ہوا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ آپ کی آنکھیں مجھے اتنی جانی پہچانی سی لگتی ہیں، مگر میں نے آپ کو پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا اور کس حوالے سے دیکھا تھا، یہ مجھے بالکل یاد نہیں آتا۔ کیا مجھے دیکھ کر آپ کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ میں نے اپنے دل میں موجود یہ سوال آج کر ہی ڈالا۔ ہاں ہوتا ہے، وہ عجیب کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بھی وہ ایسے ہی لگے جیسے کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ شروع میں تو یہ احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب بڑی شدت سے ہونے لگا ہے۔ ان کا گمبھیر لہجہ اور کھوئی ہوئی آنکھیں میری الجھن کو سلجھا رہی تھیں یا اسے مزید الجھا رہی تھیں۔ ہم ہندو بھی نہیں، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ ضرور یہ پچھلے کسی جنم کا کوئی تعلق ہے۔ انڈین فلموں میں تو ایک گانا گا کر ہیرو ہیروئن کو پچھلے جنم کی ہر بات یاد آ جاتی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟
میں نے ہکا بکا انداز میں انہیں دیکھا۔ میری سنجیدہ شکل دیکھ کر وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ یہ قہقہ ایسا تھا جیسے وہ خود بھی مذاق کے موڈ میں ہیں اور میں نے جو انہیں پہلے سے پہچاننے والی بات کی ہے وہ اسے بھی مذاق ہی میں لے رہے ہیں۔ شاید میری شکل تمہارے اسکول کے کسی ٹیچر سے ملتی ہوگی۔ بچپن میں دیکھے چہرے حافظے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ تم اکیلی گھر چلی جاؤ گی یا میں چوکیدار کو تمہارے ساتھ بھیجوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے مجھ سے پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی۔ میری اتنی سنجیدہ بات کو جس طرح انہوں نے مذاق میں لیا تھا وہ مجھے بہت برا لگا تھا۔ اپنی ناگواری کو چھپاتی میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ ایسے کیوں ہیں؟ بولتے بولتے کھو جانے والے، کچھ بتاتے بتاتے چپ ہو جانے والے، ایک دم سے خود کو ہزاروں پردوں میں چھپا لینے والے۔ گھر کے قریب آتے آتے مجھ پر اچانک ہی اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان کا وہ قہقہ اور غیر سنجیدہ جواب جو مجھے بہت برا لگا تھا وہ دراصل مجھ سے اپنے اس بے ساختہ اقرار کو چھپانے کے لیے تھا۔ شروع میں تو یہ احساس نہیں ہوا تھا مگر اب بڑی شدت سے ہونے لگا ہے۔ بے خیالی اور روانی میں جو بات وہ مجھ سے کہہ گئے تھے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے انہوں نے قصداً مذاق اڑانے والا انداز اختیار کیا تھا۔ وہ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے تھے اور کیوں؟ میں الجھی سی گھر میں داخل ہوئی۔ باغبانی کرتی ننا اور اسٹڈی میں بیٹھے ابا میاں سے سلام دعا کرتی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا موڈ اس وقت عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں ادھر ادھر توجہ دیے بغیر سیدھی اپنے بیڈ روم کی طرف آئی۔ میرا ارادہ کچھ دیر بالکل تنہا رہنے کا تھا۔ میں بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ میری شال میں اٹک کر سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب نیچے گری۔ فور ایور۔ میں کارپیٹ پر گری کتاب اٹھانے کے لیے جھکی۔ وہ تصویر جسے نہ جانے میں نے کتنی بار دیکھ رکھا تھا، ان گنت بار، بے شمار بار۔ اس چہرے کا ایک ایک نقش مجھے ازبر تھا۔ چہرے پر دل آویز مسکراہٹ لیے 23-24 سال کا ایک خوش شکل نوجوان، بلیو جیکٹ اور سفید قمیض پہنے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے، آنکھوں میں چمک، خوشی، امید، کچھ کر دکھانے کا عزم۔ یہ آنکھیں میری بے دھیانی دھیان میں اور میری بے توجہی کا ایک دم ہی توجہ میں بدلی تھی۔ میں اسی طرح جھکی ہوئی تھی اور میری نظریں ان آنکھوں پر جمی تھیں۔ یہ آنکھیں، ان میں سے اگر میں زندگی کی چمک ہٹا دوں، ان ہستی آنکھوں میں اداسیاں بھر دوں، ان آنکھوں کے گرد بہت سی لکیریں ڈال دوں اور سلور فریم والا ایک چشمہ لگا دوں، بڑھتی عمر کو ظاہر کرنے کے لیے لبوں کے دونوں کناروں پر لکیروں کو تھوڑا سا گہرا کر دوں، چوڑی پیشانی پر چند سلوٹیں لے آؤں، چہرے کی اس بے فکر مسکراہٹ کو دبیز سنجیدگی اور بردباری میں بدل دوں، سلیقے سے جمے بہترین اسٹائل والے ان گھنے سیاہ بالوں کے گھنے پن کو تھوڑا سا کم کر دوں، انہیں کن پٹیوں کے پاس سے سفید کر دوں۔ مختصر یہ کہ اگر اس نوجوان چہرے کو ایک 40 سال کے مرد کے چہرے میں بدل دوں، اس نوجوان چہرے کو 19-20 سال آگے لے جاؤں، پھر ایک بجلی سی کندی تھی، ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ میرے خدا، کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ لکھنا چاہے اور لکھ نہ پائے۔ کہانیاں اس کے پاس آئیں پر لفظ کھو جائیں۔ ایک آواز تھی جو میرے بالکل قریب گونجی تھی۔ اس آواز میں ایک نامحسوس سا کرب چھپا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، نازل بیڈ پر اچھا لا اور پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی تو آئی تھیں، اب پھر کہاں جا رہی ہو زنیرہ؟ یہ ننا کی آواز تھی۔ وہ لان میں کھڑی مجھے گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر دور سے چلائی تھیں۔ میں ابھی آ رہی ہوں ننا، میں نے بھاگتے ہوئے بغیر مڑے انہیں جواب دیا اور گیٹ سے نکل آئی۔ میں اس کچے اور اونچے نیچے ڈھلان والے راستے پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ چمنزار میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں وہی ٹین ایجر امچور سی زنیرہ عباس بن گئی ہوں، وہ زنیرہ عباس جو عمر حسن کا ناول پڑھ کر اس سے ملنے کی حسرت اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی۔ میں کسی بھی ذہنی ناپختگی کا ثبوت نہیں دینا چاہتی تھی مگر اچانک ملنے والی یہ خوشی ایسی تھی کہ میچیور اور سوبر سی
زنیرہ عباس بن ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کلاس لے رہے ہیں، کسی نے مجھے بتایا تھا۔ کون سی کلاس ہے اور کہاں ہے؟ پوچھتی میں اب اس کلاس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ بلیک بورڈ پر لکھ رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، کسی بچے نے انہیں میری طرف متوجہ کروایا تھا۔ انہوں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر بے انتہا حیرت پھیلی۔ میں ابھی تو یہاں سے گئی تھی اور فقط 15-20 منٹ بعد پھر ان کے سامنے جو آ کھڑی ہوئی تھی، چاک اور ڈسٹر ہاتھ میں لیے ہوئے ہی وہ دروازے پر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، میں اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان تیزی سے بولی، آپ عمر حسن ہیں؟ میرے فیورٹ رائٹر عمر حسن؟ حیرت اور خوشی کی زیادتی کے سبب مجھ سے بامشکل بولا گیا۔ میرے چہرے پر اس وقت بچوں جیسی خوشی بکھری ہوئی ہوگی، یہ بات میں آئینہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے چنبے سے مجھے دیکھا، ایسے جیسے میں نے کوئی بہت عجیب و غریب بات ان سے کہہ دی ہے۔ بتائیے، آپ میرے فیورٹ رائٹر عمر حسن ہی ہیں نا؟ ہاں، مجھے اس بات میں جواب دیتے ہوئے وہ بہم سا مسکرائے۔ ان کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی اور اس تصدیق کے بعد میرا حال ایسا تھا کہ خوشی سے چھلانگیں مارنا شروع کر دوں۔ میری نظریں اس چہرے پر تھیں اور میرے ذہن میں یک بارگی بہت سے جملے دستک دینے لگے تھے۔ نفرت کیسے کی جاتی ہے آنا؟ محبت اس کا ذات سفر تھی اور یہ ذات سفر اسے بہت تھا۔ محبت جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، محبت انہیں کبھی تنہا ہونے نہیں دیتی۔ زنیرہ، کیا ابھی تم گھر واپس جا سکتی ہو؟ میری کلاس 25-20 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی۔ کلاس لینے کے بعد میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ قبل اس کے کہ میں ان سے مزید کچھ کہتی، انہوں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، لیکن میں نے کہنا چاہا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بہت کچھ کہنا اور پوچھنا چاہتی ہو، مگر اس کے لیے اس جگہ مناسب نہیں، پلیز۔ میری جوش و خروش سے بھرپور تیز آواز کے سبب واقعی پوری کی پوری کلاس اپنا کام چھاڑ ادھر بھی متوجہ تھی۔ مجھے دل پر جبر کر کے ان کی بات ماننا پڑی۔ آپ آئیں گے نا؟ میں نے ان سے یقین دہانی چاہی۔ انہوں نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، اپنی ڈھائی ہارٹ فین سے ملنے تو مجھے آنا ہی پڑے گا۔ تم گھر پہنچو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ تو اتنے دنوں سے میں جس بندے سے مل رہی ہوں، اس سے متاثر ہو رہی ہوں، وہ عمر حسن ہے، میری پسندیدہ کتاب کے مصنف، میرے پسندیدہ ترین مصنف۔ اتنے دنوں سے ان سے مل رہی ہوں اور انہیں پہچان نہیں پائی۔ میں گھر واپس جاتے ہوئے سوچ رہی تھی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں عمر حسن سے مل چکی ہوں۔ ایک بے یقینی تھی، ایک سرخوشی تھی، مگر میں انہیں پہچانتی بھی کیسے؟ میرے قریب کے اور دور کے ملا کر 4 کزنز عمر نام کے تھے۔ یونیورسٹی کے دوستوں میں 3 کا نام عمر تھا۔ یہ نام میرے کئی جاننے والوں کا تھا۔ جب یہ نام اتنا کامن ہے پھر میں اس کی مماثلت پر کیوں چونک سکتی تھی؟ مجھے ان کا پورا نام معلوم نہیں تھا، لیکن اگر معلوم ہوتا تو میں تب بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ عمر حسن ہیں۔ کہاں شہرت کی بلندیوں پر ایک ہی جست میں پہنچ جانے والے خوب برو نوجوان، جس کی کتاب ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہو اور جس کی کتاب نے دھڑا دھڑ بک کراس کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہ چھوڑی ہو، جو راتوں رات ایک سیلیبریٹی بن گیا ہو، اور کہاں متوسط درجہ کی زندگی گزارنا پختہ عمر کا ایک عام سا مرد، جس کا لباس بھی عام سا ہو اور شہرت و مقبولیت تو ایک طرف رہی، اسے اس کے گرد موجود لوگوں کے سوا کوئی جانتا تک نہ ہو۔ میں لان میں یہاں سے وہاں ٹہل ٹہل کر بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک 35 منٹ بعد گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ وہ واقعی اپنے وعدے کے پکے اور وقت کے پابند تھے۔ میں تو جیسے کھڑی ہی گیٹ کے پاس تھی، ادھر بیل ہوئی، ادھر میں نے گیٹ کھولا۔ میرا جوش، میری خوشی، میری بے صبری میرے چہرے سے عیاں تھی اور میں اسے چھپانا چاہتی بھی نہیں تھی۔
آپ واقعی عمر حسن ہیں، فور ایور آپ ہی نے لکھی تھی؟ ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے سر اقرار میں ہلا دیا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ آپ کے سامنے آپ ہی کا اتنا ذکر کرتی تھی، اتنی تعریفیں کرتی تھی، اور آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے تھے۔ خوشی کے ساتھ ہی مجھے ان سے یہ شکوہ بھی تو تھا۔ میرا دل چاہتا تھا زنیرہ تم مجھے خود پہچانو، ایک بچکانہ سی خواہش جسے مجھ سے ملنے کی اتنی جستجو ہے، جو مجھے اتنا پسند کرتی ہے، جو مجھے لکھنا بھول جانے والے کو شدت سے یاد دلا رہی ہے کہ میں عمر حسن کبھی لکھا بھی کرتا تھا۔ وہ مجھے خود پہچاننے ہم لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے، اور اگر میں نہ پہچان پاتی، یوں ہی واپس چلی جاتی، پھر میں تمہارے پاس جانے سے پہلے خود تمہیں بتا دیتا، مگر میری بچکانہ خواہش یہی تھی کہ جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے وہ میرے بتائے بغیر خود مجھے پہچان بھی لے۔ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، میری نگاہیں ان کے چہرے پر جمی تھیں، اور ان کی گھاس پر سرما کی نرم نرم سی دھوپ اس پل بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ پورے 15 سالوں کے بعد کسی نے مجھے یاد دلایا ہے کہ میں نے کبھی کچھ لکھا بھی تھا۔ اب تو یہ بات میں خود بھول چکا تھا، تم نے مجھے کیسے یاد رکھ لیا زنیرہ؟ اس آواز میں بہت سے دکھ تھے۔ میں دکھوں کی اس آنچ کو محسوس کر سکتی تھی۔ جو اتنا اچھا لکھے اسے کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ آپ کے لفظوں سے میں نے روشنی پائی ہے، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں آپ کے لفظوں کے شیدائی موجود ہوں گے۔ مجھ جیسے کتنے آپ کے فینز ہوں گے جو فور ایور سے میری ہی طرح عشق کرتے ہوں گے۔ میرے دل کی طرح آپ ان سب دلوں میں بھی موجود ہوں گے، اور وہ سب بھی بالکل میری طرح ہی سوچتے ہوں گے کہ عمر حسن لکھتے لکھتے اچانک کہاں کھو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے زنیرہ، یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہے۔ فور ایور ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں تھی کہ چاہے میں فنا ہو جاؤں مگر وہ باقی رہ جائیں۔ مجھے لگتا تھا جب میں نہیں رہوں گا میرے لفظ تب بھی رہیں گے، میری خام خیالی، میری خوش فہمی، میں اپنے جن لفظوں سے ہمیشگی کی توقع رکھتا تھا وہ تو چند سال بھی زندہ نہ رہ پائے۔ لوگ بھول گئے فور ایور کو، لوگ بھول گئے مجھے۔ وہ مجھ سے نہیں میری تحریر سے پیار کرتے تھے، مگر ایک ہی تحریر سے کب تک پیار کریں؟ ہر سال لکھنے والوں کی ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں، اس ہجوم میں میری وہ کتاب تو کب کی کہیں کھو چکی، اب تو آؤٹ آف پرنٹ ہو کر وہ بھولے بھٹکے ہی کسی لائبریری یا پرانی کتابوں کا سٹاک رکھے کسی بک سٹور کے کسی آخری شیلف کے کسی سب سے آخری خانے میں گرد و غبار میں اٹی پڑی ہوگی۔ اس اداس لہجے میں بہت سے انکہے درد چھپے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ پہلی ہی کتاب کے ذریعے اتنی بے مثال شہرت اور مقبولیت، اتنی پذیرائی، اس کے باوجود آپ نے دوبارہ کچھ کیوں نہیں لکھا؟ اگر آپ لکھتے رہتے تو آج دنیا کے صفحے اول کے منصفین میں آپ کا شمار ہوتا۔ آپ اچانک کہاں گم ہو گئے تھے؟ میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو اور آپ کی مزید تحریروں کو تلاش کرنے کی اتنی کوششیں کیں پر ناکام رہی۔ ہم جنہیں بہت پسند کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جبھی انہیں یہ بتا پائیں کہ وہ ہمیں کس قدر عزیز ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کبھی آپ سے ملوں، آپ کو بتاؤں کہ آپ کی سوچ، آپ کے نظریات اور آپ کا انداز تحریر، ان سب سے میں نے کیا کچھ سیکھا ہے، اور آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ عمر حسن، آپ لکھیں، آپ پلیز لکھیں، اپنے ان تمام چاہنے والوں کے لیے جو آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ میرے زنیرہ عباس کے لیے لکھیں۔ میں آپ کو پڑھنا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے لکھیں۔ عمر حسن، اپنے دل کی بات میں بے دھڑک کہہ گئی۔ گھاس پر جمی نظریں اٹھا کر وہ ایک ٹک مجھے دیکھنے لگے، بنا پلکیں جھپکائے۔ ان آنکھوں میں اتنا درد کیوں ہے؟ یہ ہنستی کیوں نہیں؟ وہ کون سا دکھ تھا، کون سا حادثہ، کون سا ثانیہ تھا کہ وہ اپنے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی عزت، شہرت، دولت سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے گوشہ نشینی اور گمنامی کی زندگی جی رہے تھے؟
کہانی لکھنا حساب کا کوئی پیچیدہ فارمولہ نہیں، سائنس کی کوئی تھیوری نہیں، سائنس کی کوئی مشکل تھیوری نہیں جسے محنت اور ذہانت سے دل کی مرضی کے خلاف جبراً سلجھایا جا سکے۔ کہانی نہ جبر سے لکھی جاتی ہے، نہ محنت سے، نہ ذہانت سے، کہانی دل سے لکھی جاتی ہے۔ جو لفظ دل سے لکھے جاتے ہیں وہی پڑھنے والے کے دل پر اثر بھی کرتے ہیں۔ ان گزرے برسوں میں ایسا نہیں تھا کہ میں لکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں لکھنا چاہتا تھا، اپنے پہلے ناول سے بھی زیادہ بھرپور اور بہترین۔ میں نے بہت مرتبہ کوشش کی، مگر میرے دل نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں گھنٹوں کی مشقت کے بعد چند سطریں لکھتا، پھر جب اپنے لکھے لفظوں کو پڑھتا تو خود ہی کو یقین نہ آتا کہ یہ بے روح اور بے رنگ لفظ میں نے لکھے ہیں۔ وہ بے جان اور مردہ لفظ میرے لکھے ہوئے لگتے ہی نہیں تھے۔ گہرائی اور خوبصورتی تو ایک طرف رہی، ان میں تو زندگی ہی نہیں تھی۔ کیا کرتا پھر میں سوائے اس کے کہ ان بے جان اور بے روح لفظوں سے آراستہ صفحات کو پرزے کر ڈالوں؟ آج جب تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم لکھنا چاہ رہی تھی اور لکھ نہیں پا رہی تھی تو میں ڈر گیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ تم پر زندگی میں پھر کبھی ایسا وقت آئے۔ میری دعا ہے کہ تم لکھو اور خوب لکھو، وہ سب کہانیاں جو تمہارے دل میں ہیں اور جنہیں تم لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہو۔ اس رات جب تم بڑے بڑے لٹریری پرائزز حاصل کرنے کی بات کر رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تمہارے چہرے پر وہی عزم اور وہی جوش نظر آ رہا تھا جو 30-24 سال کے عمر حسن میں ہوا کرتا تھا۔ تمہاری عمر میں تمہارے ہی جیسے خواب دیکھا کرتا تھا۔ ان کے لہجے میں ٹوٹ کر بکھر جانے والے خوابوں کی کرچیاں تھیں، درد، آہیں اور آنسو تھے، مگر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ مگر آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر مل تو رہی تھی، عزت، شہرت، پذیرائی۔ آپ خود ہی یوں ان من چاہی تعبیروں سے کنارہ کشی ہو گئے۔ یہ گوشۂ نشینی، یہ گمنامی اور یہ بن باس آخر کیوں؟ وہ لب بھینچے خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے تو میں بے اختیار مدھم آواز میں ایک سوال ان سے پوچھ بیٹھی۔ وہ کون تھا جس کی وجہ سے آپ نے لکھنا چھوڑ دیا؟ میری اس جرأت پر وہ مجھ سے ناراض ہو سکتے تھے، مگر میں پھر بھی بہادری سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے صرف ایک پل کے لیے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا، غصہ تھا یا ناراضی، میں سمجھ نہیں پائی، مگر جس طرح اگلے ہی پل وہ کرسی پر سے اٹھے اور مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر میں چلتا ہوں کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھے، اس سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ وہ میری جرأت پر ناراض اور خفا ہو کر جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں تیزی سے اٹھ کر ان کے پیچھے آئی، مگر وہ مجھ سے بھی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل چکے تھے۔ ابا میاں اور ننا کو انہوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور پھر مجھ پر نظر ڈالی۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے سرے سے نظر انداز کر دیں گے، مگر چہرے پر ایک اچھے میزبان جیسی مسکراہٹ لاتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں یہاں بہت ڈرتے اور جھجکتے ہوئے آئی تھی۔ پرسوں دوپہر سے لے کر کل کا پورا دن اور آج تک صبح تک میں خود سے خفا ہو رہی تھی، اور اب میں ابا میاں اور ننا کے ساتھ چمن زار میں موجود تھی، ان کے اسکول کے سالانہ فنکشن میں۔ میں یہاں آنا بھی چاہتی تھی اور آتے ہوئے جھجک بھی رہی تھی کہ اگر انہوں نے مجھ سے پہلے جیسی خوش اخلاقی، گرم جوش اپنائیت سے بات نہ کی، مجھے بالکل نظر انداز کر دیا پھر، مگر ان کا رویہ میرے ساتھ نارمل تھا۔ ابا میاں اور ننا کے بڑے برابر بیٹھی میں اسٹیج پر مختلف نغمے، ڈرامے، ٹیبلوز، تقریریں اور فینسی ڈریس شو کا مظاہرہ کرتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ عمر حسن بہت متحرک یہاں وہاں گھومتے، مہمانوں کا ریسیو کرتے، ان کی نشستوں اور تقریب کے دیگر انتظامات وغیرہ کا دھیان رکھتے نظر آ رہے تھے۔ چمن زار کے مالکان اس تقریب میں شرکت کی غرض سے ان دنوں خاص طور پر یہاں آئے ہوئے تھے اور تقریب کے اختتام پر ریفریشمنٹ کے دوران ابا میاں ان ہی میں سے کسی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ ننا اپنی واقف کار مختلف خواتین سے مل رہی تھی۔
میں پلیٹ ہاتھ میں لیے ایک طرف اکیلی کھڑی تھی کہ میرا واقف کار یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تم خالی پلیٹ لے کر کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس وقت تقریب میں شریک ڈھیر سارے مہمانوں کے ساتھ بے تحاشا مصروف تھے۔ اس مصروفیت میں انہیں پتہ نہیں میرا دھیان کس طرح آ گیا۔ میں لے رہی ہوں، آپ فکر مت کریں، میں جواباً مسکرائی تو تھی مگر کچھ ہچکچائے ہوئے انداز میں۔ تم آئی ہو، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں الگ سے انوائٹ کرنا بھول گیا ہوں، پتہ نہیں تم آؤ گی یا نہیں۔ وہ بالکل اسی طرح بات کر رہے تھے، ان کے لہجے میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ شریک ہوں یا نہیں۔ کیوں بھائی، یہ سوچ بچار کیوں؟ میرے جواب پر انہوں نے فوراً پوچھا، مجھے لگا تھا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک پرسنل پوچھ لیا تھا جو شاید آپ کو اچھا نہیں لگا تھا، بس اسی لیے میں آتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ تم سے ناراض ہرگز نہیں بھائی۔ پھر آپ اس طرح اٹھ کر، میرا فکرہ ادھورا ہی رہ گیا تھا کہ انہوں نے میری بات بے ساختہ کاٹ دی۔ وہ کوئی اور بات تھی زنیرہ، میں نہ تم سے ناراض ہو کر اٹھا تھا اور نہ ہی مجھے تمہاری کوئی بات بری لگی تھی۔ وہ مجھ سے خفا نہیں ہے۔ ایک دم ہی پرسکون اور مطمئن ہو گئی۔ میں ان سے اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ اس وقت اتنے مصروف تھے کہ مزید میرے پاس کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ ہر طرف سے انہیں پکارا جا رہا تھا، ہر طرف ان ہی سے مخاطب ہوا جا رہا تھا، سو وہ کسی بھی ایک جگہ مستقل کھڑے نہیں تھے۔ کل اپنی مخصوص جگہ پر لکھنے آؤ گی؟ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے جلدی سے پوچھا۔ میں نے سر اسبات میں ہلایا تو وہ بولے، ٹھیک ہے، پھر باقی باتیں کل وہیں پر ہوں گی۔ اپنے باقی مہمانوں میں مصروف ہو چکے تھے۔